بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین اصغر بے شیر کا سب سے الگ معیار تھا۔ اصغر بے شیر کا سب سے الگ معیار تھا۔ سب سے چھوٹا تھا مگر سب سے بڑا فنکار تھا۔ سب سے چھوٹا تھا مگر سب سے بڑا فنکار تھا۔ حسن مطلب دیکھیں بطور خاص کہ خشک ہونٹوں کے قبیلے کا جب معیار تھا۔ خشک ہونٹوں کے قبیلے کا جب معیار تھا۔ شکر سے رہتا تھا تر موج کرم آثار تھا۔ شکر سے رہتا تھا تر موج کرم آثار تھا۔ اور شعر دیکھیں کہ صبر اور ایثار کے خنجر میں ایسی کاٹ تھی۔ صبر اور ایثار کے خنجر میں ایسی کاٹ تھی جس کے آگے ظلم کا ہر اسلحہ بیکار تھا۔ جس کے آگے ظلم کا ہر اسلحہ بیکار تھا۔ اور شعر یہ بھی دیکھیں کہ کربلا میں تھے 72 جانثاران حسین۔ کربلا میں تھے 72 جانثاران حسین۔ ایک ہی جیسا مگر ہر ایک کا کردار تھا۔ ایک ہی جیسا مگر ہر ایک کا کردار تھا۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ حسن یوسف کی نگاہیں دیکھتی ہی رہ گئیں۔ حسن یوسف کی نگاہیں دیکھتی ہی رہ گئیں۔ کربلا کا گوشہ گوشہ مصر کا بازار تھا۔ کربلا کا گوشہ گوشہ مصر کا بازار تھا۔ زیر خنجر سجدہ شے کی بلندی دیکھ کر، زیر خنجر سجدہ شے کی بلندی دیکھ کر آسماں بھی سر جھکانے کے لیے تیار تھا۔ آسماں بھی سر
جھکانے کے لیے تیار تھا. یہ بھی شعر بطور خاص کہ لفظ مجبوری نہ تھا آل پیمبر کے لیے، کہ لفظ مجبوری نہ تھا آل پیمبر کے لیے. ان کے گھر میں جو بھی تھا اپنی جگہ مختار تھا. ان کے گھر میں جو بھی تھا اپنی جگہ مختار تھا. اور مختار کہ آج تک فیاض مشکی ظالم کے ساتھ ہے. آج تک فیاض مشکی ظالم کے ساتھ ہے. کس قدر اپنی بھتیجی سے چچا کو پیار تھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء عالمهم بما جاؤوا به ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. صلوات دیجئے محمد. بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس جو اس سال ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر بلکہ ہدایت ٹی وی اور یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے. عنوان گفتگو عزاداری اور حالات حاضرہ ہے. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں. بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے، جاننے والے جانتے ہیں، لیکن اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، نہج البلاغہ فہمی کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ مولائے کائنات کے کلام سے واقف ہوں، یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کا کلام جو مختلف مقامات پہ بکھرا ہوا تھا اس کو 400 ہجری کے قریب سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا اور اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا. انشاءاللہ آئندہ میں تعارف نہج البلاغہ پر بھی تھوڑی بہت گفتگو کروں گا، لیکن آج صرف اتنا کہ مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے نہج البلاغہ میں 238 خطبے ہیں، 1 یعنی 79 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں، جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ کسی ایک قول کو بھی اگر انسان زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے. بہرحال یہ کلمہ
جو کلمات حکمت کا 96 یعنی 96 نمبر کا کلمہ ہے، جہاں مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا علم رکھتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت کی تلاوت فرمائی کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان، اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلی مجلس میں، چاند رات والی مجلس میں، آج جس سلسلے کی یہ چوتھی تقریر ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میرے عشرے میں ایک بنیادی چیز رہے گی، اور وہ ہے قربانی اسماعیل و ابراہیم و اسماعیل، اور میں وہاں سے آپ کو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تک لے کر آؤں گا۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں، اب تک کی تمہیدیں گزر گئیں، یہ بتاؤں کہ یہ جناب ابراہیم کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی معرفت کے لیے بنیادی مسائل ہیں کون سے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت گہری بات کر رہا ہوں، لیکن سب لوگ، ہر مکتبہ خیال کے لوگ مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے اگر میں یہ بات، بہت سطحی سی باتیں لیکن جاننے کے لیے تاکہ بنیادیں مستحکم ہو جائیں کہ جناب ابراہیم اس ذات کا نام ہے کہ جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں، ان سب کا تعلق جناب ابراہیم سے، چاہے وہ توریت والے ہوں، چاہے وہ انجیل والے ہوں، چاہے وہ قرآن والے ہوں، ان سب کے بزرگ جناب ابراہیم ہیں۔ یعنی انبیاء بنی اسرائیل کا تعلق بھی جناب ابراہیم سے ہے، اور پیغمبر اسلام کا تعلق بھی جناب ابراہیم سے ہے۔ اسی لیے جب لوگوں نے کہا، عیسائیوں نے، کہ ابراہیم کا تعلق تو ہم سے ہے، یہودیوں نے کہا ابراہیم کا تعلق تو ہم سے ہے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمانوں سے افضل و برتر ہیں، تو قرآن نے اس کا جواب دیا، ارے بعد میں آنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم سے ہے، جو تم سے پہلے گزر چکا تم اس سے تو ہو سکتے ہو، وہ تم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جناب ابراہیم ہیں جن کے دو بیٹے، ایک ہیں اسماعیل، ایک ہیں اسحاق۔ جناب اسماعیل سے جو نسل چلی ہے، جو مکے میں جو لوگ آباد تھے، جن میں مسلمانوں کا رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی جا کر کے متصل ہوتے ہیں جناب اسماعیل کے ذریعے سے جناب ابراہیم سے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی، تو یہ نبی یعنی نسبی طور پر بھی ابراہیم سے زیادہ قریب ہے، اور اتباع و پیروی کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ قریب ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب دوسرا بیٹا اسحاق، جناب اسحاق کی نسل میں سارے انبیاء بنی اسرائیل، یعنی وہ چاہے جناب یعقوب ہوں، چاہے جناب یوسف ہوں، یا ان کی نسل میں آنے والے جناب موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، تو یہ سب جا کر کے مل جاتے ہیں ان کا شجرہ نسب جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو یہ تو نسبی اعتبار سے، جیسا کہ میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے سورہ آل عمران کی اس 68ویں آیت کو دو مقام پر استعمال کیا ہے، ایک اس 96 نمبر کے کلمہ حکمت میں، اور دوسرے 28 نمبر کے خط میں۔ یہاں پر اتباع کی بات کی ہے، وہاں رشتہ داری کی بات کی ہے، اور آل محمد وہ ہیں جو اتباع کے اعتبار سے بھی جناب ابراہیم سے قریب ہیں، اور رشتہ داری کے اعتبار سے بھی جناب ابراہیم سے قریب ہیں۔ اور یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے، یہ فیتھ نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ سلسلہ انسانی اور نسل انسانی کی بات ہے کہ کون کس کے ونش میں آتا ہے، کون کس کے شجرے میں آتا ہے، کون کس کے نسب میں آتا ہے۔ تو بہرحال جو تین مذاہب اس وقت ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، توجہ فرمائیے گا، اور مسلمانوں میں تو بہت زیادہ جناب ابراہیم کی یاد ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ مسلمان جس کعبے کو اپنا قبلہ کہتا ہے وہ بھی جناب ابراہیم کا بنایا ہوا ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو کتنی اہمیت ہے جناب ابراہیم کی. یعنی ابراہیم نے کعبہ بنایا ولو یہ کہ چند دنوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے. پیغمبر اسلام بیت المقدس کی طرف سجدہ کرتے رہے, عبادتیں کرتے رہے. انشاءاللہ آئندہ وہ تفصیل آئے گی. اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ اس اشرے کو سن کر, ان مجالس کو سن کر سننے والوں میں یہ فکر ڈیولپ ہو کہ وہ جائیں اور جناب ابراہیم سے متعلق تفصیلات کو جانیں اور پھر وہ مربوط کریں کہ اگر ابراہیم اتنے اہم ہیں, توجہ فرمائیے گا, تو ان کی وراثت کس کے پاس آئی؟ بھائی وراثت کا پتہ شاید اور طرح سے نہ لگ سکے, لیکن تعمیر سے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو کعبہ جناب ابراہیم نے بنایا اور آج مسلمان اس طرف سجدہ کر رہے ہیں, جا کر پتہ تو لگاؤ کہ اس کعبے میں پیدا کون ہوا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو بہرحال اور پھر جناب ابراہیم کے لیے اگر بات کی جائے تو میں اگر یہ گزارش کروں کہ آپ اور لوگوں کو سنیں یا نہ سنیں, لیکن اگر جناب ابراہیم کے لیے جس ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 68 مقامات پر ہے, مختلف سوروں میں قرآن کے ذکر ابراہیم بکھرا ہوا ہے, اور ایک پورا سورہ جناب ابراہیم کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے, تو کیا مسلمانوں کو یا اسلام سمجھنے والوں کو, اسلام میں رچی اور دلچسپی رکھنے والوں کو جناب ابراہیم سے واقف ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ یہ کون سی ذات ہے جس کی بنائی ہوئی تعمیر اور عمارت کی طرف آج تک مسلمان سجدہ کر رہے ہیں. اور ذبیحے کے مسئلے میں یہی بات آتی ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا. اور پھر ایک بات اور بھی عرض کر دوں تاکہ عزاداری کا مفہوم بھی واضح ہو جائے, اس لیے کہ میں نے بار بار کہا ہے نا کہ گریہ بر حسین اور زیارت قبر حسین, تو تفصیل تو انشاءاللہ آئے گی, لیکن اس وقت ایک جملہ میرے ذہن میں آیا ہے اور میں وہ یہ کہہ دوں کہ کعبے کی عظمت یہ ہے کہ وہاں جا کر عبادت حج بھی کرو, اور دور اگر رہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھو. توجہ کیجئے گا. تو اگر خواب کا جہاں معاملہ ہے وہاں خالی کعبے کی طرف جانا نہیں ہے, بلکہ دور سے بھی اس طرف رخ کرنا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. تو اگر کربلا کا معاملہ یہی ہو کہ اگر جا سکتے ہو تو وہاں جا کر زیارت کرو, لیکن اگر جا نہیں بھی سکتے ہو, ان بگڑے ہوئے ماحول میں کووڈ-19 کی وجہ سے تم کربلا تک چاہ کر کے بھی پہنچ نہیں رہے ہو, تو تمہیں اس عبادت زیارت سے محروم نہ رکھا جائے گا, بلکہ دور ہی سے صحیح کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. تو بہرحال امامت کے حوالے سے بھی جناب ابراہیم کا ذکر ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں, تو لوگوں کا امام جسے بنایا جائے اس کی امامت کو تو سمجھا جائے, اور جو جن و انس دونوں کا امام ہو. بھائی توجہ کر رہے ہیں یہ ربط کیا ہے جناب ابراہیم سے اور آل محمد کا. تو بہرحال باتیں تو بہت سی ہیں کہ کعبہ انہوں نے بنایا, انہی کی عمل اور انہی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اسی اتباع کا نام حج قرار پایا. طواف ہو چاہے صفا و مروہ کے درمیان صحیح ہو, یہ مادر اسماعیل کے عمل کو رکن حج بنا دیا پروردگار نے کہ اگر ماں بیٹے کے لیے دوڑی ہے تو تم بھی حج کرنے جاؤ تو دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑو, جاؤ مزدلفہ میں قیام کرو, جاؤ مینا میں قیام کرو, جاؤ میدان عرفات میں قیام کرو. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اور پھر اس کے بعد جانور کو ذبح بھی کرو. تو کوئی اور بات آدمی سوچے یا نہ سوچے, لیکن کم از کم محدود پیمانے پر صحیح قربانی کی کوشش تو کی گئی. توجہ فرمائیے گا, محدود پیمانے پر صحیح قربانی کی کوشش تو ہوئی.
انشاءاللہ تفصیلات تو آئیں گی، لیکن میں آج اہم ترین گفتگو ہے اس اشرے کی، جہاں سورہ صافات میں کہا جا رہا ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے ابا تفعل ما تؤمر، میرے بابا آپ اس حکم پر عمل کیجئے جو آپ کو دیا جا رہا ہے۔ توجہ کیجئے کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ اگر فلسفہ عزاداری کو سمجھنا ہے تو نماز روزے سے نہیں، فلسفہ حج سے سمجھیے۔ جتنا جتنا حج کا فلسفہ آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا، اتنا اتنا آپ کی سمجھ میں عزاداری بھی سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ میں کس منزل پر گفتگو کر رہا ہوں، اور یقیناً اگر اس نزاکت کو کوئی سمجھ گیا، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کو حکم خدا تھا۔ دیکھیے میں بات کروں گا انشاءاللہ، تعمیر کعبہ پر بھی بات کروں گا، امامت جناب ابراہیم پر بھی بات کروں گا، اور کعبے کے بعد مولود کعبہ پر بھی بات کروں گا، امامت ابراہیم کے بعد امامت ائمہ اثنا عشر پر بھی بات کروں گا، وہ ساری چیزیں جتنی بھی کور ہو سکیں گی انشاءاللہ۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کعبے کی طرف مسلمان اگر سجدہ کر رہا ہے تو جناب ابراہیم کے عمل کو قبول کر رہا ہے نا، اور خالی قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ چلیے یہ تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی عقل کی بحث نہیں چھڑتی، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ تو سب طرف ہے، کیا ضروری ہے کہ کعبے ہی کی طرف سجدہ کیا جائے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا بھائی، عقلی بحثیں تو ہو سکتی ہیں نا کہ جب ہر طرف اللہ ہے تو کعبے کی طرف ہی کیوں؟ لیکن اب میں لفظیں تلاش کر رہا ہوں کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ پوری طرح سے میں پہنچا سکوں، اور وہ یہ کہ اگر جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی، اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم سے، مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ہمارا تعلق، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے حکم خدا پر عمل کیا، عزاداری کے ہر مسئلے میں عقل لگانے والے، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ یہ عمل ہماری عقل میں نہیں آتا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم کا بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، کیا یہ عقل میں آتا ہے؟ دیکھیں فلسفہ اعضا کو سمجھیے کہ پروردگار اپنے خلیل سے کرانا کیا چاہ رہا ہے۔ اچھا چلیے ان سے کرایا، وہ حکم تھا، عمل ہوا، یہ آپ اب تک کیا کر رہے ہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی کتنے احکامات ہیں کہ جس پر لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، خاص کر یورپ میں، کہ جناب اب قصر کی کیا ضرورت ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، یعنی اب جب فاصلے بہت مختصر ہو گئے، اب 4 رکعت کو 2 رکعت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ حکم الہی کسی مخصوص خطے کو سامنے رکھ کر نہیں آتا، وہ پوری دنیا کو پیش نگاہ رکھ کر آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور میں یہی فلسفہ احکامات الہی کے لیے اکثر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ پارکنگ کے لیے گاڑیوں کی قیمت دیکھ کر پارکنگ کی قیمت طے نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا کہ مہنگی گاڑی ہے تو اس کا یہ ہوگا اور سستی ہے تو یہ ہوگا، نہیں، یہ قانون کی نزاکت ہے کہ کم سے کم رکھا جاتا ہے تاکہ ہر آدمی عزت سے دے سکے پیسہ، عزت نفس کا یہ خیال ہے۔ تو یہی حال سارے احکامات میں ہے کہ کسی ایک جگہ یا کسی ایک فرد یا کسی ایک مقام کو دیکھ کر حکم الہی نافذ نہیں ہوتا کہ کوئی انجام دے سکے کوئی نہ دے سکے۔ آپ کے لیے سفر کی آسانیاں ہو گئی ہیں، لیکن ہندوستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی آج بھی 44 کلومیٹر کا سفر مسئلہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو وہاں والے سمجھتے ہیں، آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے
توجہ کر رہے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں تو مسلمان یہ پوچھے کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اور سبب نہیں ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ اور عزاداری تک آتے آتے تو زبانیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، نہیں اور چیزوں میں بھی ہوتے ہیں یہ مسائل۔ قصر کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت بحث و مباحثے کے بعد احسان رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مولانا اب تو میں قصر پڑھنے لگا ہوں۔ کیا مطلب؟ پہلے ہی آپ کو اس حکم خدا پر عمل کرنا چاہیے تھا، اپنی ناقص عقل کے پیمانے پر احکامات الہی کو نہیں تولنا چاہیے۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، لیکن وہاں تو آپ ساری بحثیں کرتے ہیں اور یہاں بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے والے مسئلے پر آپ عقل نہیں لگاتے۔ اور یہی نہیں کہ عقل نہیں لگاتے، خود بھی ایک تو حج پہ گئے تو وہاں تو خیر چلیے وہاں رکن حج ہے، لیکن آپ جب اس دور میں بھی لڑ کر، میں مانتا ہوں کہ عبادت کے حقوق ہر شہری کو ہیں اور اس کے لیے اسے لڑنا چاہیے، اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرنے کا حق ہر شہری کو ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں عقل کیوں نہیں لگاتے؟ توجہ کیجئے گا کہ صاحب یہ مسئلہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی جائے، تو سمجھ میں نہیں آتا، ان کے لیے حکم تھا تو کم سے کم آپ تو لذت کام و دہن کے لیے بکرا ذبح نہ کریں اور یہ کہہ کر ترک کر دیں چونکہ میری عقل میں نہیں آتا میں نہ کروں گا، اور آپ کے اوپر کوئی ڈیو بھی نہیں ہے کہ آپ حج میں نہ ہو تو ضرور کریں۔ بھائی توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پر یا تو یہ کہیے کہ آپ لذت و کام و دہن کے لیے بکرے یا دمبے یا اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، آپ فلسفہ قربانی کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا اگر فلسفہ قربانی کو سمجھنا ہے تو اس روح کو سمجھیے کہ اگر حکم خدا واقعی ہے تو بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے میں بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر فوراً سوال ہوگا جب یہ چیزیں آپ کی عقل میں آ بھی رہی ہیں، یاد بھی منا رہے ہیں، تو کربلا میں جہاں پورا بھرا گھر اجڑ گیا اس کی یاد منانے میں آپ کو دقت اور دشواری کیوں ہوتی ہے؟ وہاں عقل کے دہانے کیوں کھل جاتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بڑا وقت آپ کا لیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس منزل پر آپ کو روکوں اور شاید ایک دو دن اس منزل پر گفتگو تفصیل کے ساتھ آپ سے ہو، لیکن اس وقت خالی اتنا کہ یہ بیٹے کی گردن پہ چھری کا رکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس نے اس عمل کو رکن حج بنا دیا، اور وہاں نہ جا سکو تو دور رہ کر، پھر وہی بات آئی، یعنی ہر چیز وہیں جا کر نہیں ہوتی، کبھی کبھی جا کر اور کبھی کبھی دور سے۔ اب اس کو وسعت آپ دیتے چلے جائیے کہ حالات بہتر ہوں تو قریب سے قریب تر ہو کر اس عمل کو انجام دو، لیکن اگر حالات خراب ہوں تب بھی اس یاد کو مناؤ۔ تو اب عزاداری میں یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ نہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں تو بڑے مجموع کے ساتھ بڑے تعداد میں جمع ہو کر کے اس قربانی کی یاد منائی جائے، لیکن اگر کووڈ-19 جیسے حالات ہو جائیں تب بھی پر شرطوں کے ساتھ صحیح، لیکن یاد حسین کو ترک نہ کیا جائے، ذکر حسین کو چھوڑا نہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ خواب ہے اس کی یاد کو ترک نہیں کیا جا سکتا تو یہ تعبیر ہے اس کی یاد کو کیسے ترک کیا جائے گا؟ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ اور یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں عزیزان محترم کہ اگر وہ منزل تھی کہ جہاں پر جناب ابراہیم نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، چاہیے دیکھیے سورہ صافات میں سارا مسئلہ آپ کو واضح طور پر، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ اب اگر اس خاندان میں اتباع کی منزل آ جائے، اتباع کی منزل آ جائے، اب اگر پیغمبر کا باپ یہ منت مانے، وہ کنواں کھودتے ہوئے جو زمزم چھپ گیا تھا، میں نے گزشتہ سال
انگلینڈ کے مختلف شہروں میں اس 28 نمبر کے خط کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، بلکہ ایک خمسہ حسینی مشن میں میں نے عظمت جناب ابو طالب پر اسی ذیل میں پڑھا ہے۔ جن لوگوں نے سنا ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم میرا پسندیدہ موضوع ہے، جس کو جتنا پھیلایا جائے وہ کم ہے، لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ جب جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی اور پھر اس کے بعد بیٹوں کے ذبح کرنے کا مرحلہ آیا ہے تو جناب عبداللہ کے نام پر قرآن نکلا، لیکن اور بھائیوں نے روکا۔ وہ جو ہوا آپ جانتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے فخر کیا ہے یہ کہہ کر کہ انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، ایک اسماعیل اور ایک جناب عبداللہ۔ عجیب بات ہے، نہ جناب اسماعیل ذبح ہوئے نہ جناب عبداللہ ذبح ہوئے، لیکن نسبت پر پیغمبر فخر کر رہے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، تو اگر خالی ارادے سے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک ہی مرتبہ تو جناب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی، اپنے بیٹے کو قربانی کا ارادہ کیا تھا۔ تو اب اگر علی کا باپ، رسول کا چچا، محسن اسلام رسالت مآب کی حفاظت کے لیے 3 برس تک اپنے بیٹوں کو قربانی کے لیے پیش کرتا رہے تاکہ بیٹے قربان ہو جائیں، نبی بچ جائے، تو اب اس ابو طالب کی عظمت کو سلام نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی تو اتباع کرنے والوں میں ابو طالب اور عبد المطلب جیسے، اور نبی میں اس کا مصداق یہی ذات گرامی۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ لیکن یہاں پر ذرا سا ظاہر سی بات ہے کہ بڑی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے اور اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بیان کو آگے بڑھاؤں، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو اس منزل پر روکوں گا کہ عزیزان محترم، یہ سارے نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کے ہوتے ہوئے، اختیار کے ہوتے ہوئے، اور یاد رکھیے گا جو کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حسین کو علم تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا، آگے میں نہ کہوں گا، سمجھدار کے لیے بعض لفظیں ہیں جو دہرانے کا بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ نقل کفر نباشت کے ذیل میں آنے کے باوجود بہرحال لوگوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ عظمت حسین کے انکار کے لیے عجب عجب تعویلیں کی جاتی ہیں، عجب عجب بیانات دیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر علم تھا تو وہاں گئے کیوں؟ توجہ کیجئے گا، اور اگر جان کر گئے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ ورنہ اگر بغیر جانے گئے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بغیر علم کے گئے، تو آپ کو عظمت قربانی ہی پتہ نہیں ہے۔ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ مرحوم نے عجب جملہ کہا، اور وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب ابراہیم و اسماعیل کو سمجھیے تو کربلا سمجھ میں آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ابراہیم جو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے وہ علم کے ساتھ جا رہے تھے کہ جہالت کے ساتھ؟ اسماعیل جو قربان ہونے کے لیے جا رہے تھے ان کے پاس علم تھا کہ نہیں تھا؟ تو ناواقف اسرار قربانی جانتے ہی نہیں کہ قربانی علم کے ساتھ ہوتی ہے، جہالت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، اور اسی کو عظمت و عزت بھی ملتی ہے۔ اب اگر یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں تو اگر کوئی حفاظت رسول کے لیے ہجرت کی شب بستر پر سونے کو تیار ہو جائے، دیکھیے وہاں خلت ملی ہے، وہاں امامت ملی ہے، وہاں جو ہے قرب خدا نصیب ہوا ہے۔ اب اگر کوئی ننگی تلواروں میں، اس لیے کہ طریقہ تو ابو طالب کا بھی یہی تھا، لیکن وہاں آدمی کو کہنا پڑے گا، ایمان و کفر کی بحث آپ نے چھیڑ دی، لیکن یہاں تو نبی کہہ رہے ہیں کہ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں، وہی منزل قربانی ہے، اور اللہ کو قربانی اتنی پسند ہے کہ اگر ابراہیم و اسماعیل نے قربانی کا جذبہ پیش کیا تو ان کے عمل کو عمل حج بنا دیا، لیکن اگر علی نے ہجرت کی شب قربانی کا جذبہ پیش کیا تو پروردگار عالم نے علی کو اپنی مرضی کا مالک بنا دیا۔
بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ادھر مولا کائنات بستر پہ سوئے ہیں، ادھر بزم ملائکہ میں پروردگار عالم کا خطاب ہوا ہے۔ یہ خطاب بہت کم موقعوں پر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ جب حدیث قصہ کی بات آتی ہے تب بھی خطاب پروردگار ملائکہ سے ملتا ہے، جب علی بستر پہ سوتے ہیں تب بھی خطاب پروردگار ملتا ہے کہ اے بزم ملائکہ، اے آسمان پہ بسنے والوں، ہم نے تم دونوں میں رشتہ اخوت قائم کیا ہے۔ کیا ہے؟ جو اپنے کو قربان کر سکے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ معبود ہمیں عمر میں اضافہ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکیں۔ کہا ذرا زمین پہ تو دیکھو، ایک بھائی اپنے ایک بھائی پہ جان قربان کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک بھائی اپنے ایک بھائی پر جان قربان کرنے میں فخر محسوس کر رہا ہے، اور کہا کہ جا کر کے مبارکباد دو۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ملائکہ کے کام مخصوص ہیں۔ توجہ کیجئے گا، لیکن جب معاملہ آل محمد کا آتا ہے، توجہ فرمائیے گا، تو ان کو فضائل آل محمد سننا پڑتے ہیں۔ وہی توجہ کیجئے گا، چاہے حدیث قصہ کا مرحلہ ہو، چاہے اس آیت کے نزول کا مرحلہ ہو، بہرحال آئے ہیں جبریل و میکائیل اور یہ کہا ہے کہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو۔ توجہ کیجئے گا، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو۔ بھئی یہ کیا منزل ہے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ جب ہم آدم کو منتخب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا اسے بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خونریزی کرے۔ کہا ان کو منظر تو دکھا دیا جائے، تم میرے جس انتخاب پر خونریزی کا الزام لگا رہے تھے ذرا اس کی اطاعت کی منزل تو دیکھو کہ طاقت و قوت ہونے کے باوجود وہ ننگی تلواروں میں سونے کو تیار ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا انتخاب ہمارے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے حکم دے دیں تو وہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے، اگر ہم اسے حکم دے دیں تو طاقت و قوت میں ہوتے ہوئے، طاقت و قوت کے ہوتے ہوئے بھی ننگی تلواروں پہ سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ننگی تلواروں کے حصار میں۔ اب بتاؤ ان کے لیے کیا ہو؟ تو پروردگار عالم نے جناب ابو طالب کے بیٹے کو مبارکباد دے کر بتایا، کہا جا کر مبارکباد دو، اور وہ یہی کہتے ہوئے آئے کہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو، اس لیے کہ آپ کا باپ بھی اسی طرح قربانی کا جذبہ رکھتا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، آپ کے باپ میں بھی یہی جذبہ قربانی تھا۔ وہ من الناس من یشری کی آیت آ گئی عزیزان محترم۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ علی اور اولاد علی اعتبار توحید کا نام ہے، ارادہ تو آج ہی تھا کہ میں جناب آدم کے حوالے سے امام حسین کا تذکرہ کرتا، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ جناب ذوالفقار نقوی صاحب کی وجہ سے میں پابند ہوں 35 اور 40 منٹ کا، اور اسی میں انشاءاللہ گفتگو تمام ہوگی۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حکم خدا پر جب آدمی عمل کرتا ہے تو خدا اس کو اپنی مرضی کا مالک بناتا ہے، کبھی خلیل بنا کر، کبھی ذبی بنا کر، کبھی من الناس من یشری کا مصداق بنا کر۔ بس عزیزان محترم، اور جب یہ منزل علی سے ہوتے ہوئے حسین ابن علی تک آتی ہے تو وہاں بھی ہمیں مرضی الہی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ یوں کہ عزیزان محترم، میں نے کل عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ کل سے شہدائے کربلا کا تذکرہ شروع ہوگا، تو اب جب شہیدوں کی بات آتی ہے تو ہراول لشکر حسینی کربلا سے باہر جناب مسلم کو کہا جاتا ہے، جن کا کل میں نے ذکر کیا، سفیر حسین، اور کربلا میں ہراول لشکر یعنی سب سے پہلے جانے والا وہ نیا آنے والا مہمان کون؟ جس نے راستے میں لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، اور مولا حسین نے کہا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ وہیں سے جناب حر کے عقیدے کا بھی پتہ چلا تھا، جب کہا تھا کہ فرزند رسول میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں، یعنی جس سے پتہ چل رہا ہے
اور اگر میں یہ 4 مصرے محسن نقوی شہید کے پڑھوں کہ تحت سرا ہے بغض علی کی گھٹن کا روپ، کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ ہاں، جناب حر نے چلتے ہوئے قافلے کو روکا، لیکن امام حسین نے کیا جواب دیا؟ لشکر حر کے لیے مشکوں کے دہانے کھول دیے۔ وہ جو روکنے کے لیے آیا ہے، وہ جو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، وہ جو کسی اور طرف نہ جانے کے لیے روکنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے مشکوں کے دہانے کھول دیے۔ آج بھی پانی کی بڑی اہمیت ہے صحرا میں، لیکن اس دور میں صحرا میں، عرب کے صحرا میں، دشمن کے لیے مشکوں کے دہانے کا یہ وہ گھرانہ ہے جس کے لیے زمزم۔ لیکن حسین ابن علی نے یہ امتحان عطش مکے میں رہ کر نہیں، جہاں ایڑیاں رگڑی جائیں تو پانی نکل آئے، وہ خواب کی منزل تھی جہاں امتحان میں پانی نکلتا ہے۔ یہ تعبیر کی منزل ہے جہاں علی اصغر کے لیے سوال آب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر اور تھوڑی دیر علی اصغر زمین پہ رہتے تو شاید وہاں بھی یہ منزل ہوتی، لیکن وہ امتحان عطش تھا، امتحان صبر تھا۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنا راستہ بدلا، کوفے کے بجائے کربلا کی راہ اختیار کی، اور کل جیسا کہ عرض کیا چلتے ہوئے گھوڑے رکے، اور یہ قافلہ دوسری محرم کو کربلا پہنچا، چوتھی کو ترائی کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے، 7ویں کو پانی بند نہیں ہوا، 7ویں کو تو پانی ختم ہو گیا۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ چوتھی کا بھرا ہوا پانی جب تک ترائی کے کنارے خیمے تھے وہ 7ویں تک چلا ہے، اور 7ویں کو کہتے آب ہے، العطش کی آواز ہے۔ لیکن جب شب عاشور میں خیام حسینی سے العطش کی آواز آئی ہے، مرثیوں کی بات صحیح لیکن عقل سے قریب ہے کہ جب دریا کے کنارے سے ہوا کا جھونکا، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ بچوں کی آواز العطش قد قتلنا، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ جناب حر حیران و پریشان ہے۔ کسی نے کہا سردار میں نے اس طرح سے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، کہا سمجھنا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ۔ دریا کے کنارے لائے، ہوا کا جھونکا آیا، آواز آئی پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ کہا یہ پیاس ان بچوں کو مارے ڈال رہی ہے اور یہ آواز ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا میں اپنے ارادے کا اعلان رات کی تاریکی میں نہیں دن کی روشنی میں کروں گا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب حر چلے، مرثیوں کی روایتیں صحیح لیکن ہے یہی کہ ایک مختصر سا قافلہ چلا، غلام بھی ہے، بھائی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، چہرے پر نقاب پڑی ہے، رومال سے ہاتھ بندھے ہیں۔ وہ قافلے کو روکنے والا اب مجرم بن کر آیا ہے، اور بیٹے سے کہا منزل قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ بہرحال میں نے مختصر کیا کہ جب امام حسین کے قریب پہنچے، بیٹے نے کہا بابا منزل آ گئی۔ ایک مرتبہ جناب حر حسین کے قدموں پر گر گئے۔ میں رضا کی بات کر رہا تھا نا کہ باپ اگر مرضی الہی کا مالک ہے قربانی کی منزل سے گزرنے کی وجہ سے، تو بیٹا بھی تو آپ دیکھیں کس منزل پر ہے کہ ایک مرتبہ جناب حر کو اپنے سینے سے لگایا، اور جب جناب حر نے پوچھا کہ آقا مجھے معاف کر دیا، کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ آدمی اپنی طرف سے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب تک مرضی الہی کا مالک نہ ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ تو اگر ابراہیم کی وراثت پیغمبر اسلام تک آ رہی ہے تو مولا علی کی وراثت مولا حسین تک آ رہی ہے کہ وہ بھی مرضی الہی کے مالک ہیں، یہ بھی مرضی الہی کے مالک ہیں۔ ہاں عزیزو، اب اس کے بعد جناب حر نے اجازت طلب کی ہے، غلام بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، اور پھر خود بھی۔
اللہ اکبر. اور جب خود گئے ہیں تو 3 دن کے بھوکے نہیں ہیں, 3 دن کے پیاسے نہیں ہیں, لیکن ادھر ہزاروں کی فوج اور ادھر ہر تنہا. ایک مرتبہ ہر نرغے میں گھرے اور آواز دی, آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. مولا حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جناب ہر کے لاشے پر پہنچے, پیشانی پہ لگے ہوئے تیر کو بسم اللہ و باللہ کہہ کر کے نکالا. تیر کا نکلنا تھا, اللہ اکبر, کہ اب خون کا فوارہ ہے جو کم نہیں ہوتا, خون بہتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے جیب سے وہ رومال نکالا جو جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا. رومال زہرا ہر کا مقدر بن گیا. ہاں آزادارو, آپ سے بھی کہا جاتا ہے نا کہ گریہ کیجئے, بولے یہ کہ امام بارگاہوں میں مجالس نہیں ہیں, لیکن جہاں سے بھی آپ سن رہے ہیں جناب سیدہ زہرا کے اختیار میں شک نہ کیجئے گا. بی بی زہرا رونے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں. بی بی زہرا آئیے پرسہ قبول کیجئے. آزادارو جملہ کہوں مجلس تمام کروں. ہاں آزادارو, آپ کا مقدر بھی اتنی دیر ہر کے مقدر سے مل جاتا ہے جتنی دیر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اس لیے کہ ہر کی پیشانی پہ رومال زہرا بندھا. لیکن جب غم حسین, مصائب حسین میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, وہ دکھیا ماں آ جاتی ہے رومال سفید لے کر اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے. بی بی زہرا آئیے, شہدائے کربلا کا پرسہ قبول کیجئے. دکھے ہوئے دل ہیں, ہم نے امام بارگاہوں میں تو یہ اہتمام نہ کیا, لیکن ان ذرائع ابلاغ سے ہم آپ کے بیٹے کا تذکرہ کر رہے ہیں. بی بی زہرا ان کمیوں کے بعد بھی ہمارے پرسے کو قبول کیجئے. واہ حسینہ, واہ مظلومہ. آجا او مدد کے لیے, سقائے سکینہ آجا او مدد کے لیے, سقائے سکینہ پیاسی ہی کہیں ہائے نہ رہ جائے سکینہ. آجا او مدد کے لیے, سقائے سکینہ آمو ہے نہ بابا ہے نہ بھیا علی اکبر, آمو ہے نہ بابا ہے نہ بھیا علی اکبر. اب کس کو نشاں دروں کے دکھلائے سکینہ. جا یہ سقائے سکینہ ہے. بن باپ کی بچی پہ ستم ہوتے ہیں کیا کیا, بن باپ کی بچی پہ ستم ہوتے ہیں کیا کیا, دروں کی اذیت
اذیت سے نہ مر جائے سکینہ جا ساقائے سکینہ شرمندہ بہت اپنی بھتیجی سے ہے آمو شرمندہ بہت اپنی بھتیجی سے ہے آمو سیراب نہ کر پایا تجھے ہائے سکینہ آجا ساقائے سکینہ ہائے شانوں کو کٹائے ہوئے دریا پہ ہے آمو شانوں کو کٹائے ہوئے دریا پہ ہے آمو اب پانی پلانے تجھے کون آئے سکینہ جا ساقائے سکینہ ہائے کوزہ لیے ہاتھوں میں سرے راہ کھڑی ہے کوزہ لیے ہاتھوں میں سرے راہ کھڑی ہے اصغر کو کہاں ڈھونڈے کہاں پائے سکینہ جاؤ مدد ساقائے ہائے شام غریبائی سے کچھ تو ہی بتا دے شام غریبائی سے کچھ تو ہی بتا دے مقتل کے اندھیروں میں کہاں جائے سکینہ جا ساقائے سکین ہائے فیاض تسلی کے لیے کوئی نہ آیا فیاض تسلی کے لیے کوئی نہ آیا زندہ میں بھلا کیسے نہ گھبرائے سکینہ جاؤ مدد کے لیے اے سکین ہے پیاسی ہی کہیں ہائے نہ رہ جائے سکینہ تھا عصر کا قیامت کا سما تھا شبیر نے پاس اپنے
سکینہ کو بلایا، پھر باری سکینہ کو کلیجے سے لگایا، جاتے ہوئے مقتل کی طرف شہ نے بتایا، کہ بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، چل جائے گا کچھ دیر میں شبیر پہ خنجر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، سونے کے لیے دشت میں تو ہوگی پریشان، سینہ نہ میرا پائے گی اس وقت میری جان، بن جائے گا اس وقت یہی خاکی بستر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، رخسار پہ ماریں گے تماچے ستمگر، کانوں سے تیرے کھینچ کے لے جائیں گے گوہر، ہو جائے گا تر خون سے کرتا میری دختر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، اس داغ یتیمی کو سزا اپنی سمجھنا، احساس غریبی کو سزا اپنی سمجھنا، روکے سے نہ رک پائے گا اشکوں کا سمندر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، پانی کی نہ کر آس نہیں اب میرا پاس، سہروز کی پیاسی ہے تو مجھ کو ہے یہ احساس، تھا مرضی معبود ہے یہ وقت مقرر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، بس آج سے بی بی تیرا رونا ہے مقدر، تھا سب دل و اظہار قیامت کا وہ منظر، میدان کی طرف شہ جو چلے سر کو جھکا کر، بہتے رہے شبیر کے آنسو یہی کہہ کر، بس آج